بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مشیر برائے اقلیتی بہبود جناب سید عمر جلیل صاحب سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود اور یہاں پر موجود معزز پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں، الحمدللہ 2016 کا جو ہمارا حج سیزن تھا وہ بہت ہی کامیاب رہا، خاص طور پر حیدرآباد ایمبارکیشن پوائنٹ جہاں سے نہ صرف تلنگانہ کے عازمین بلکہ آندھرا پردیش کے عازمین کو بھی روانہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے 2017 کا انشاءاللہ تعالی حج مشن کا ہمارا آغاز ہوگا۔ یہاں سے مسلسل ہمارے ایکٹیویٹیز رہیں گے، عازمین کے روانہ ہونے سے لے کر واپس آنے تک۔ ہمیں ریاست تلنگانہ میں اس مرتبہ اپلیکیشنز کی تعداد بہت زیادہ وصول ہوئی ہے۔ جملہ اپلیکیشن 20,601 وصول ہوئے ہیں، جنرل کیٹیگری میں 17,564 اور جملہ جو ریزرو کیٹیگری تھی اس میں 3,037 جملہ جو کوٹا ہم کو الاٹ ہوا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے 3,367 کا۔ اس لحاظ سے اب انشاءاللہ تعالیٰ 330 کی ابھی کچھ دیر میں پورا اندازی عمل میں آئے گی۔ 21,000 جو پہلا انسٹالمنٹ داخل کرنا ہے وہ 5 اپریل سے قبل تمام عازمین کو پہلا انسٹالمنٹ داخل کرنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن دازی کے بعد یہاں پر سارے لسٹ منتخب عازمین کے لسٹ جذبان کیے جائیں گے اور حج کمیٹی آف انڈیا.com پر اور تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی.com پر بھی لسٹ اپڈیٹ کر دی جائے گی تاکہ جو اضلاع میں ہے وہ عازمین کو معلوم ہو سکے۔ واضح رہیں گے، تھوڑا سا کر لیجیے، اور اس کے علاوہ لسٹ بھی لگائی جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی سہولت دیں گے، آپ بے فکر رہیے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی اپنا کام کر دیں۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں 5 منٹ میں اپنا کر دیتے ہیں، 2 منٹ میں تقریر ہو رہی ہے، 2 منٹ میں کر دیتے ہیں۔ جب وہ آپ کو نظر پورا کریں گے تو آپ کو باقاعدہ نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو محترم مشیر حکومت برائے اقلیتی بہبود جناب کے خان صاحب، میرے ساتھی افسر پروفیسر شکور صاحب، میرے ساتھی بھائی پریس اور میڈیا کے اور عازمین حج، آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب سے حیدرآباد میں حج کیمپ کا انتظام کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی صورت میں مجھے حاجیوں کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ اس سال بھی یہ موقع ہے، میری کوشش یہ رہے گی کہ تمام حاجیوں کو بہتر سے بہتر سہولت ہو، گزشتہ سال سے بہتر سہولیات ہم فراہم کریں۔ لیکن جن کا نام نہیں آیا آپ پلیز دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو کتنی تڑپ ہے وہاں جانے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ جو دعا کرتے ہیں ہر دعا قبول ہونے والی ہے، یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اگر بے شک کہ آپ کو آج جانے کا موقع نہ ملے، اس سال جانے کا موقع نہ ملے، لیکن آپ نے جو ارادہ کیا، آپ نے جو دعا کی، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر دعا قبول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ نہ ملے، لیکن بے شک آپ کے نامہ اعمال میں حج کا بے شک انشاءاللہ صلہ ضرور ملے گا۔ میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ دل جمعی سے رہیں، ہمت سے رہیں، اور جن کا آج چناؤ ہو رہا ہے وہ لوگ پوری خوشو وضو کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ حج ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ ہم جو جیسے نہیں جا پائیں گے یا جو ہم یہاں بیٹھ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک ان تمام کو بھی اس میں برابر کا سلے میں برابر کا شریک رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ عبدالعین قیوم خان صاحب سے مخاطب کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ
معزز حضرات اور خواتین، السلام علیکم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حج کے انتظام شروع ہوئے ہیں حج کمیٹی کی جانب سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر جس طرح ہر سال انتظام اور بہتری لاتے جا رہے ہیں، اس سال بھی ہم لوگ انشاءاللہ اپنا کام کر پائیں گے۔ میں چند تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس سال سعودی حج ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سال عالم بھر کے لیے 35 لاکھ حاجیوں کا انتظام کرنے کا ایک ڈیسیشن لیا گیا ہے۔ یہ 35 لاکھ وہاں کی جو سہولت ہیں اور حج کے لیے جو بھی کام ہونا ہے، ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ نمبر فکس کیا گیا ہے۔ اس میں سے ہر ملک کا ایک کوٹا دیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے سعودی حکومت کی جانب سے ہندوستان کے لیے اس سال 1,25,000 حج کمیٹی کی جانب سے اور 47,000 پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے، جو اپروڈ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں، ان کے لیے کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی کہ کل ملا کر 1,72,000 کا کوٹا ہے ہندوستان کے لیے۔ جتنے بھی انتظام کرنا ہے حج کمیٹی کی طرف سے مکمل طور پر اس کو ہم لوگ کر پائیں گے۔ اور ایک بات بھی یہ ہے کہ جو بھی ڈیڈ لائنس دیے گئے ہیں آپ کو ٹائم کا جو دیا گیا ہے، اس کو ہم لوگ پھر پریس کا نوٹ بھی دیں گے، پریس پہ بھی آئے گا اور ویب سائٹ پہ بھی رہے گا حج کمیٹی کی۔ وہ ٹائم کے بہت پہلے ہی اگر فارم جمع کر دینا، جو بھی کام پورا کرنا ہے وہ کرنا آپ سے، اب اگر وہ اس کام کو کر لیں تو آپ کی بھی سہولت ہوگی، آپ کو مدد کرنے میں ہمارے لیے بھی بہت سہولت ہوگی۔ کیونکہ ہر سال ہم یہ بات دیکھتے رہتے ہیں، جیسے اپلیکیشنس دینے کے ٹائم میں بھی دیکھیں، اپلیکیشن لینے کے ٹائم میں بھی دیکھیں، ہم لوگ آخری دن بہت رش ہوتا ہے، آخری دن تک انتظار کرنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے دن لا کے داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم 8, 10, 15 دن پہلے جو بھی ڈیڈ لائن ہے اس سے پہلے اگر کام پورا کر لیا ہے تو کسی کنفیوژن، کسی ٹینشن کے بغیر ہم لوگ پورا کر سکتے ہیں اس کام کو۔ بس ان چند مشوروں کے ساتھ آپ کو میں پھر ایک بار مبارکباد دیتے ہوئے آپ کے حج کی نیت پر اب پرانا ہوگی، شکر صاحب اس کو کنڈکٹ